والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے جو بابا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنائی، سب سے پہلے پانی پر اللہ چلایا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اس کے بعد صحت و تندرستی سے نوازا۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کا پھل کھلایا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دیا، اور اولاد کا نام بھی یحییٰ بتایا۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ناپاک سازشوں سے بچا کر کے سمندر کو 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا کیا، سمندر میں راستہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لبِ جگر، سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر، سرور کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے ناپاک سازشوں سے بچاتا رہا اور حفاظت کرتا رہا۔ یہ رب کریم کا انبیاء علیہ السلام پر اور صدیقین، شہداء، اولیاء، اللہ کے اولیاء اکرام پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے، زندگی بسر کرنے والے دنیا کے تمام بزرگوں پر، نوجوانوں پر، پیارے بچوں پر، مسجد تقویٰ کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے میرے اسلامی ماں اور بہنوں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں شامل حال ہوں۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، جھوٹ سے بچنے کا مہینہ ہے،
جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، سچ بولنے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات عطیات دینے کا مہینہ ہے، بھوکوں کو کھلانے کا مہینہ ہے، بھوکوں کو پلانے کا مہینہ ہے، اور اپنے اوپر ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسرے آئے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان کا تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جنت الفردوس میں لے جانے والا مہینہ ہے۔ جو 2 عشرے گزر چکے ہیں، یہ آخری عشرے کی تیسری تاخرات، دوسری یعنی 23ویں تاخرات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، من خام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو آدمی شروع رمضان سے آخری رمضان تک افتتاح سے اختتام پر پہلی تراویح سے آخری تراویح تک قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا نبی کے زبان سے کہلا دیا ہے۔ یہ تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ابھی 5 وقت کی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ مزمل کے اندر قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اور کمبل اوڑھ کر سونے والے نبی، اٹھو، اپنے قوم کو ڈراؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، نصیحت کی بات بتاؤ، امر بالمعروف کرو، شرک و بدعات و خرافات کی باتیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں حضرت حذیفہ بن الیمان بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صحبت میں میں ان کے بازو میں نماز میں کھڑا رہا، سورہ بقرہ شروع کیے سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ 100 آیتیں مکمل ہو گئی۔ حذیفہ بن الیمان بیان کرتے ہیں، میں سوچ رہا تھا 100 آیتیں مکمل ہونے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ 100 آیتیں مکمل ہونے کے بعد سورہ بقرہ مکمل تلاوت کی، سورہ نساء۔ اب حذیفہ بن الیمان سوچ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہم جائیں گے، سورہ نساء مکمل ہو گئی اور سورہ آل عمران بھی مکمل ہوا۔ تقریباً 5.25 پارے تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں تراویح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ بزرگوں، پیارے بچوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، غور کرو، قرآن ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد، اللہم اللہ اس بچے کی عمر میں، علم میں اللہ برکت دے، ان کے رزقوں میں، ان کے مالوں میں، ان کے عمروں میں، ان کے اولادوں میں، آمین بولو۔ آواز، قرآن کی آواز سنتے سنتے ابھی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی پڑھتے جائیں، ہم پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتے جائیں۔ یہ آواز اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ
جن کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بتلایا سونے کا تاج کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو پہنائے گا، اللہ ضرور پہنائے، ہماری دعائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور ابی بن کعب سے کہتے ہیں کہ اے ابی بن کعب تم قرآن کو سناؤ، میں سنوں گا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے بتایا ہے ابی بن کعب کے زبان آپ قرآن سنیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بات نکلی، کہا کہ ابی بن کعب اللہ نے کہا ہے ابی بن کعب کے زبان قرآن کو سنو۔ معزز حضرات، قرآن پڑھتے پڑھتے عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، قرآن مجید کی آیت کو یہاں پہنچے، ہر امت کے ایک ایک گواہ کل قیامت کے دن پیش کرے گا، لیکن ہماری آخری نبی کی امت کا گواہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا تھا، ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ یہ نبی کا مقام میں مرتبہ تھا، قرآن سننا، قرآن کو پڑھنا۔ ہم کتنے ہیں، کتنے مرتبہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیے ہیں، قرآن کو کتنا پڑھ رہے ہیں، معنی و مطلب کو سمجھ کر کے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ قرآن، یہ روزہ کل قیامت کے دن شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے بن کر کے آئیں گے۔ روزہ اللہ سے کہے گا اے اللہ بھوکا اور پیاس سے دور تھا، نفسانی خواہشات کی تمام چیزیں تھے، لیکن اپنے نفسانی خواہشات کو مارتا ہوا، کنٹرول کرتا ہوا، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے، جہنم سے بچنے کے لیے قرآن روزہ رکھا، اور رات کو سارے عالم سوئے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد تقویٰ، کتنے لوگ ہم یہاں جمع ہیں، اللہ سب کو ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک انعام ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیا ہے وہ اللہ کے گھر میں اس رات کو منانے میں، تاخرات لیلۃ القدر کی رات 5 راتوں میں سے کسی میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ یہ 5 راتیں اگر ہم جاگ لیں گے، جس میں جد و جہد، محنت، مشقت کر کے، کمر بستہ ہو کر کے قرآن کو پڑھنے میں، دعا کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، جتنے ہمارے زندگی کے سنن نوافل چھوڑ چکے ہیں وہ سنن اور نوافل ان ایام میں پڑھ لو۔ یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم کو دوبارہ موقع دیا ہے نیکیاں لوٹ لینے کا، کمانے کا۔ اللہ سے ہمارے جتنے شکایتیں ہیں وہ شکایتیں رب کے دربار میں رکھ کر کے اپنے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کر کے رب سے خوش ہونے کا کام کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ماحول ایسا بن گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں بھینس آ گئی، دیکھو سونے، دیکھو لوگا سونے، بچے بات کرنا نہیں، مسجد میں بھینس آ گئی، پیشمان تھے حضرت، انہوں کیا کرے، بھینس کو مار کو باہر لے لے گئے۔ بھینس والا آیا، او حضرت رکو رکو، بولا کیا، ہمارے بھینس کو مارا رکو۔ بھینس مسجد میں آ گئی، گلیس کرتے، پیشاب کرتے، پاخانہ کرتے، مسجد میں یہ چیزاں گندے ہو جاتے ہیں۔
وہ آدمی بولتا حضرت مجھے کب دن دیکھی تمہیں مسجد میں سو، مجھے نہیں دیکھے، بھینس کیا کی آ گئی چھوڑا لو۔ دیکھو لوگاں کبھی زندگی پر مسجد کے طرف آنا بھی ان کا گوارا نہیں، پھر نام مسلمان۔ ایک بہت بڑا ایکٹر، فلم ناچنے گانے والا شاہ رخ خان اس کا نام، سے ایک بار سوال کرے کیا نماز تمہیں کہیں پڑھتے نہیں کبھی پوچھے؟ انہیں بولا مجھے کیا کم ہے بھی، نماز کون لوگ پڑھنا جن کے پاس کیا بھی نہیں انہیں پڑھنا، مجھے سب کچھ دیا اللہ، نماز میرا کام نہیں، اٹھنا بیٹھنا جھکنا جن کے پاس کیا بھی نہیں وہ کرنا۔ بولا نعوذ باللہ من ذالک، بڑی نافرمانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں۔ کون بتایا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بتایا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مرتبہ بیت العزت میں نازل فرمایا، وہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 ایئرس یعنی 20 پر 3 سال کی مدت میں وقت پر نازل کرتا گیا۔ صحیح بات ہے، 20 پر 3 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پورا کیا۔ یہ قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ایک ایسی بابرکت کتاب ہے، اس مہینے میں ان راتوں میں نازل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا مہینے کی آخری ایام کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، مبارک رات، اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ وَاعْتِكُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجدوں میں اعتکاف کرو۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک آدمی ایک سوال پوچھا، حضرت ہمیں دونوں میاں بیوی آجو بازو لگ کو سو سکتے ہیں، کیا کرو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سوال آپ کو کرا، کیا کرا؟ اللہ کے نبی ہمیں بلگیر ہو کو آزو بازو میں سو سکتے ہیں کیا؟ اسے منع کرے۔ اور ایک آدمی آیا، آپ کو پوچھا میں سو سکتا ہوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی۔ پہلے جو آپ کو پوچھا وہ نوجوان تھا، دوسرا جو آدمی آیا انہیں بوڑھا تھا۔ بوڑھے آدمی کے لیے اجازت ہے اور نوجوان کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ بات رہی۔ میرے اسلامی ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گنے چنے دن ہیں، چند ایام ہمارے پاس باقی۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، یہ قیام اللیل، تہجد آ کر بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، گنے چنے لوگ پڑھتے ہیں۔ تراویح آج جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ تہجد کا، قیام اللیل کا تعلق میدان محشر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے سامنے۔ کوئی دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ وہاں اتنی سورج سوا نیزے کے قریب اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ کوئی گرمی کی وجہ سے گڑگوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تراویح کی نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے کہتے تھے اللہم انا اسألک الجنہ، اللہم انا اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب جہنم کی آیتیں آتی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کے انگار سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نماز تراویح کی نماز میں قیام زیادہ کرتے کرتے یہ پڑھتے جاتے تھے اور دعا بھی کرتے جاتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرا فضل طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیام میں، قیام تراویح میں، قیام اللیل میں جو بھی آدمی دعائیں کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا بھی کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، لوگ ان تاخراتوں میں یہ لیلۃ القدر میں قیام اتنا لمبا کرتے تھے، تقریباً 8 رکعات تراویح قیام اللیل 2.5 گھنٹے پڑھتے تھے۔ بعض اب بھی اکثر مساجدوں میں، بڑے بڑے علاقوں میں لمبی نمازیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کمزور ہیں، کمزور کئی بولے تو ہماری کھادیاں بھی کمزور، ہم بھی کمزور، اور ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں، ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا۔ جب بھی کوئی عرب علاقے میں سامان بیچنے والے، تجارت کرنے والے سامان لے کر کے جاتے تھے، ان کو مارتا، سامان لوٹ لیتا اور اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن اندھیری رات میں ایک قرآن مجید کی آیت اس کے کانوں پر گونجی الم یان الذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والے لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ فضیل بن عیاض ادھر ادھر دیکھتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی آدمی نظر نہیں آتا۔ سوچتا ہے یہ آیت مجھے للکار رہی ہے، مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ میں ان تمام کرتوتوں سے بازو آ کر کے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کروں، تمام لوٹا ہوا مال کو ان کے حوالے کر کے اپنے دل کو نرم بنا لیتا ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور ان کے دل میں ایمان کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن کو سننے کے بعد ان کے دل میں جو کمزور عقیدہ ہے اور ایمان ان کا زیادتی ہو جاتی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھکے ماندے تھے، گئے ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے کے لیے۔ تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، ایک درخت کے ڈھالی سے تلوار لٹکا دیا اور درخت کے سائے میں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ ایک کافر آیا، ایک بے ایمان آیا، ایک نافرمان آیا، ایک بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا آیا۔ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرمگاہ کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، گائے کی جو پوجا پرستش کرنے والے لوگ بھی ہیں،
درخت کی پوجا کرنے والے ہیں، پتھر کی پوجا کرنے والے ہیں، سانپوں کی اور بچھوں کی بھی پوجا کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی ہدایت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے سو گئے۔ ایک نافرمان کافر بے ایمان آیا، آ کر کے لٹکتی ہوئی ٹہنی سے تلوار کو نکال لیا، کہا کہ اے محمد اب بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، کہا بے دھڑک کہا کہ اللہ۔ وہ لفظ اللہ کا نام سنتے ہی کافر، بے ایمان، نافرمان اپنے ہاتھ سے تلوار کو چھوڑ دیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور کہا کہ اب بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ آدمی اللہ کو نہیں جانتا تھا، ڈر گیا، کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، بات کو سننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، راستے سے کانٹے اٹھانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، نماز کے حالت میں اونٹ کی کچی اوجری لا کر ڈالنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے رحمت کر کے چھوڑ دیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر تھا۔ دشمن آگ لگا دیا، دہکتی ہوئی انگار میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا وقت آ گیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرشتے آسمان سے آئے، کہا کہ اے ابراہیم آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب کی مدد مجھے کافی ہے۔ محترم حضرات، ہم ایک اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ شرک و بدعات، خرافات، رسم و رواج اور یہ مال کی محبت، اللہ کے دیے ہوئے راستے میں اللہ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ ایک مال کی محبت، ایک اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ہیں۔ کون اللہ سے زیادہ محبت کرے گا؟ یا اللہ کی محبت کرے گا یا مال کی محبت کرے گا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ میرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ دونوں گھر سے نکلے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، تینوں کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ عمر، ابو بکر، عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو گھروں سے بھوک نے نکالا ہے، ہم کو گھروں سے بھوک نے نکالا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں گئے، ابو طلحہ غالباً ابو طلحہ انصاری کے گھر پہ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، حضرت ابو بکر کو دیکھ کر، حضرت عمر کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گئے، کہا کہ آج ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے مہمان، بڑے
نیک لوگ اور برگزیدہ لوگ، اللہ کے متقی پرہیزگار لوگ آئے ہیں، انہوں نے جانور کو ذبح کیا، پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد پکایا، کھلایا، سامنے رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم، اے ابو بکر، اے عمر، اللہ تعالیٰ تم کو آج اس کھانے ہوئے نعمت کو تم جو کھا رہے ہو، کل اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ معزز حضرات، دیکھیے اللہ کا ایمان، ڈر اور خوف کتنا تھا، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور وہی لوگ حقیقت میں مومن تھے، ایمان والے تھے، توحید پرست تھے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہمیں اسے پیٹ پھیر کر یا تو منہ چھپا کر چلے جاتے ہیں، ویسا جانا نہیں ہے۔ اللہ جتنا دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم مجھے اور آپ تمام لوگوں کو مسجد تقویٰ میں جتنے نوجوان، جتنے بچے، میرے پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں جو بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کے فرض روزوں کو قبول فرمائے، فرض نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے کھلانے اور پلانے کو قبول فرمائے۔ اللہ جو بھی سحری کرنے کے تعلق سے جو بھی مدد کیے ہیں، اللہ ان کے سحری کھلانے کو، پکانے کو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جو بھی اختیاری کرا رہے ہیں، اللہ تو ان کے اختیاری کو بھی قبول فرما۔ جو بھی صدقات و خیرات، عطیات، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ ان کے دینے لینے کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں، اللہ تو ان کو شفا دے، کل عاجلہ دائمی عطا فرما۔ ہمیں جو بھی قرض دار ہیں، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہمارے قرضوں کو ادا کرنے کے آسان راستے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں جو بھی مظلوم ہے، اے اللہ تو مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، بزرگوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے اسلامی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما۔ کل قیامت کے دن یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے، یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔